دیکھیے ہم کیا ہیں کہ اپنے گناہوں سے ہم بہت گھبراتے ہیں. کہا جاتا ہے، نہ معلوم حدیث ہے یا محاورہ ہے، کہ اگر تمہاری پیشانی گناہوں سے سیاہ ہو گئی ہے نا تو اس کو سجدے کے نشانات سے چھپا دو. گناہوں کس سے تاریک ہوئی ہے نا پیشانی، اس کو سجدے کی تاریکی جو پیشانی کے اوپر ایک سیاہ نشان آتا ہے اس کے اندر چھپا دو اس کو. ہر مشکل موقع پر یہ نماز آپ کی مدد کرے گی. خود حذیفہ یمانی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ مشکل برطرف بھی ہو جاتی تھی. وہ جو آپ کتنی سنتی ہیں حضرت یونس کے متعلق کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. یقیناً ویل مچھلی تھی کہ جس کے پیٹ میں گئے تھے. حضرت یونس کی جو مشکل تھی وہ کس طرح سے حل ہوئی تھی؟ قرآن نے دیکھیے سورہ صافات میں باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک. اچھا اب یہاں تفسیر مجموع البیان کی جو 7ویں جلد ہے اس میں تسبیح حضرت یونس کے اوپر ایک بحث ہوئی ہے کہ حضرت یونس کی کون سی تسبیح تھی وہ کہ جس کی وجہ سے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی. تو اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہاں پر یونس کی تسبیح سے مراد یونس کا نماز گزار ہونا ہے. نماز گزار ہونا یعنی حضرت یونس جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اس بات کا سبب بنی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. ان کو رنج و غم سے اس وجہ سے نجات ملی. اور باقاعدہ کشف الاسرار کے اندر تو یہ بات بھی کہ سب سے پہلی نماز عصر جس نے پڑھی تھی اس عصر کے وقت وہ حضرت یونس ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو وہ عصر کا وقت فضیلت تھا. یونس نے 4 تاریکیوں سے علماء فرماتے ہیں، خود یونس کا کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو 4 تاریکیوں سے نجات ملی تھی. ایک تو ترک اولا کی تاریکی تھی، ایک تفصیل اس کی الگ ہے کہ حضرت یونس سے جو ترک اولا ہوا تھا اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، لیکن اس میں ایک ظلمت اور تاریکی تو تھی. دوسری تھی رات کی تاریکی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے. تیسری تاریکی تھی گہرے سمندر کی تاریکی جہاں وہ ویل مچھلی ان کو لے کر گئی تھی جس جگہ پہ وہ تھی. اور شکم ماہی وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. یہ 4 تاریکیاں تھیں. ان چاروں مصیبتوں سے چھٹکارے کے شکرانے کے طور پر یونس نے وقت عصر 4 رکعت نماز پڑھی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اس داستان یونس میں بھی مومن بندوں کی راہ میں جو 4 تاریکیاں پائی جاتی ہیں اس میں خود مومنین کے لیے بہت ساری عبرتیں کہ حضرت یونس کی اس طرح سے پیروی میں جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ بھی 4 قسم کی تاریکیاں جو ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ہم مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے، ہم گہرے سمندر کے اندر خدا نخواستہ موجود نہیں ہیں، لیکن 4 تاریکیاں ہمارے بھی دامن گیر ہیں. ان میں ایک ہے گناہوں کی تاریکی، دوسری ہے قبر کی تاریکی جو کہ جس سے آگے چل کر واسطہ پڑے گا، تیسرا ہے قیامت کے دن کی تاریکی جس کی بڑی تفصیل ہے کہ کوئی کسی شخص کو اپنے اتنی بھی روشنی نہیں ہوگی کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ سکے اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے. اور دوزخ کی تاریکی، لوگ سوچتے ہیں کہ دوزخ بڑی روشن ہوگی، نہیں، دوزخ میں تاریکی کا بھی ایک عذاب ہے. قیامت میں لوگ دعائیاں دیں گے پروردگار اتنی تاریکی اس کو برطرف کر، سخت وحشت ناک تاریکی ہوگی. تو جو شخص بھی یہ جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے ایک ایک تاریکی اس کی ختم ہوتی چلی جاتی. سوچیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص نماز کو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی شخص وقت فضیلت میں اس چیز کو ادا نہیں کر رہا ہے نماز کو. اور خود یہ نماز عصر جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا تو خود بھی بہت ہی عجیب و غریب جو ہے یہ نماز ہے. اس نماز کو فقط ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. وہ کتنے آپ سے جو سینئر کلاس ہے اس کو ایک دفعہ میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں کہ ایک عورت بہت فریادیں کرتی ہوئی پیغمبر اسلام کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ اصحاب سے کہیں کہ باہر چلے جائیں، مجھے آپ سے کچھ اکیلے میں کچھ بات کرنا. تو سارے اصحاب جو ہے اٹھ کر باہر چلے گئے. تو اس نے
کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. پیغمبر نے کہا رحمت خدا تیری گناہ سے بہت بڑی. کہا کہ یا رسول اللہ میں شوہردار عورت ہوں, ایک فعل حرام کی مرتکب ہوئی, بچے کو میں نے ضائع کیا, اس بچے کو میں نے جلایا, جلانے کے بعد اس کو سرکے میں ملایا اور سرکے میں گھول کر ملا کر مسلمانوں کو بیچ بھی دیا کھانے پینے کے لیے, لوگوں کو فروخت کر دیا. رسول بہت متفکر ہو گئے سن کر, اور پہلے تو اس کی سزا بیان کی پیغمبر نے, اور پھر فرمایا کیا تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سی چیز اس بات کا باعث بنی کہ تو اس گناہ کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوئی؟ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نماز اثر نہیں پڑھتی تھی. یعنی اس نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے, میں نے کہا نا کہ بہت سارے ایسے افراد معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے نماز. کہتے ہیں قضا وضا کر کے ہم گھر پہ آ کر رات کے وقت ایک ساتھ پورے دن کی نمازیں پڑھ لیں گے. اور اتنا عام سا مسئلہ نہیں ہے, بہت زیادہ پھیلا ہوا یہ مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر ہم کو نظر آتا ہے. تو میں گمان کرتا ہوں کہ تو نماز اثر نہیں پڑھتی تھی جب بھی اتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئی. تو یہ تو تھا ترک نماز اثر کا مسئلہ. میں تو ابھی صرف نماز اثر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اور نمازوں کے بھی اسی طرح سے ان کو چھوڑنے کے کیا کیا نقصانات. اس نماز اثر کو دیر سے پڑھنے کا بھی اتنا زیادہ نقصان بیان کیا گیا کہ قضا تو چھوڑیے, بلکہ صرف اور صرف اگر آپ اس کو دیر سے پڑھیں گی, جیسے اکثر ہوتا ہے کہ جناب بالکل غروب سے قریب جو ہے لوگ 15-20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے نماز اثر زور و اثر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے وقت کے اندر نماز پڑھیں, ابھی قضا نہیں ہوئی ہے, لیکن شیخ صدوق نے عقاب الاعمال کے اندر نمازوں کو دیر سے پڑھنے کا ایک نقصان ذکر کیا, خاص طور پہ نماز اثر کو دیر سے پڑھنے کا, کہ اگر یہ افراد جو کہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں, خاص طور پہ نماز اثر کو, اگر یہ جنت میں چلے بھی گئے تب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اگر جنت میں چلے بھی گئے تو امام فرماتے ہیں قال موتورن اہلہ و مالہ, نہ ان کے پاس ان کے اہل و عیال ہوں گے اور نہ ہی ان کا کوئی گھر ہوگا, بلکہ یہ جنت میں دوسرے جنتیوں کے گھر مہمان رہیں گے اور ان سے مانگ مانگ کر کھایا کریں گے. یہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے والا. یتضیف اہلھا لیس لھا فیھا منزل, امام فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کے گھر میں مہمان, ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوگا, کہ دوسرے جنتیوں کے مہمان کے طور پر رہیں گے اور وہاں مانگ مانگ کر کھائیں گے, اور ان کے اہل و عیال بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے, ورنہ قیامت میں اور جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. تو بہرحال جبکہ نمازوں کی پابندی کرنے والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ جنت میں بہت باعزت طریقے سے رہیں گے. اولئک فی جنات مکرمون, وہ لوگ جنت میں انتہائی باعزت طریقے سے رہیں گے. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نمازوں کو وہ عزت دی ہے جس کی وجہ سے اب جنت میں وہ ان کو عزت دی جائے گی. جبکہ آپ نے دیکھا جو دوسروں کے گھر مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور مانگ مانگ کر کھا رہا ہے, اس کی عزت میں تھوڑی کمی واقع ہو گئی. جنت میں تو وہ بھی ہے, لیکن جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے کہا کہ وہ جنت میں باعزت طریقے, جب جنت میں آ گئے تو وہ تو باعزت خود بخود ہی ہو گیا. یہ مکرمون کہنے کی کیا ضرورت, اس میں لفظ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی پروردگار کو, اس وجہ سے کہ یہ تمام افراد جنہوں نے اس دنیا میں نماز کی ایسا عزت و اکرام کیا, وہ اس بات کے مستحق ہوں گے کہ ان کے ساتھ اتنا ہی عزت آمیز سلوک جنت میں بھی کیا جائے. تو اور یہ تو چھوڑیے, جو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں نمازوں کو, ان کے لیے اتنے دردناک عذاب بتائے گئے کہ باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو معراج کے سفر میں جو گناہگاروں کی حالت دیکھی تھی, جو بحار الانوار کی جلد نمبر 100 کے اندر نقل ہوئی ہے, کہ ان کے سروں کو پتھروں سے ٹکرایا جائے گا. اور پتھروں سے ٹکرایا جا رہا تھا جب پیغمبر اسلام سفر معراج پر گئے تھے, جو عذاب دیکھے تھے. پیغمبر نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل یہ کس جرم کی سزا ان لوگوں کو دی جا رہی؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نمازوں کو اپنے سر پر بوجھ سمجھتے تھے. یعنی اپنے الفاظ میں کہیں کہ یہ سر جو صبح کے وقت تکیے سے نہیں اٹھتے تھے, اب یہ اس بات کے زیادہ سزاوار ہیں کہ پتھروں سے کچلے جائیں. پتھر مار مار کے ان کو مسلسل ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ پتھر ان کے سروں پہ مارے جائیں گے.
اور باقاعدہ تفسیر منہاج الصادقین کہ جہنم کی وادی ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ آگ ہے، بہت زیادہ آگ، اور اس کا عذاب بھی بے انتہا سخت ہے. اس میں جس کو غی کہا جاتا ہے، اس اتنی سخت آگ ہے اس کی کہ اس میں بے نمازی افراد کو ڈالا جائے گا، اور صرف ڈالا ہی نہیں جائے گا بلکہ ایسے مقام پر بے نمازیوں کو رکھا جائے گا کہ جو کہ فرعون اور حامان کا مقام ہے. فرعون کے ساتھ ان بے نمازیوں کو رکھا جائے گا. یہ خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو فرعون اور حامان کے ساتھ رکھا جائے گا. تو کتنا، آپ خود سوچئے کہ کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جس وقت ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ظہور کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، تو اس وقت جس موقع پر حضرت عیسیٰ آئیں گے، جس موقع پہ حضرت عیسیٰ آئیں گے آسمان سے، اس وقت اذان دی جا چکی ہوگی، نماز جماعت قائم ہو رہی ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام نماز جماعت کی امامت کرنے والے ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ وقت نماز آسمان سے نزول کریں گے. تو امام زمانہ ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نبی خدا، آپ جماعت پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، نماز کی جو امامت ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ پڑھائیں، اور آپ ہی اس جماعت کی امامت کا فریضہ ادا کریں. اور پھر حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو دیکھیے وہ والا واقعہ بھی حضرت عیسیٰ کا وہ نماز ہی سے متعلق ہے کہ جس وقت نازل ہوں گے اور اقامت کہی جا چکی ہوگی، اذان کہی جا چکی ہوگی اور اقامت ہو رہی، اس وقت ان کا آسمان سے نزول ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.